اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر شاہد علی منہاس ہے اور میں ایز اے اسپیشلسٹ فیملی فزیشین کام کر رہا ہوں لاہور کے اندر۔ اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں سے ایک جو عالمی مسئلہ، عالمی وبا اس وقت آئی ہوئی ہے کورونا وائرس کی، اس کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بیماری ووہان شہر چائنا سے لاسٹ دسمبر 2019 میں شروع ہوئی اور اس کی ٹرانسمیشن جانوروں کے ذریعے یعنی بیٹس کے ذریعے سے انسانوں میں آئی۔ یہ ایک نئی بیماری نہیں ہے، کورونا ایک گروپ آف وائرسز ہے اور یہ اس میں سے ایک اس کی ٹائپ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی کورونا ریلیٹڈ بیماریاں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں، جیسے کہ مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہے، اور وہ اونٹوں کے ذریعے سے وہ وائرس انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ یہ والا وائرس چمگادڑ کے ذریعے سے انسانوں میں آیا ہے، لیکن اس میں کوالٹی یہ ہے کہ یہ میوٹیٹ کر جاتا ہے یعنی بدل جاتا ہے اور یہ پھر انسانوں سے انسانوں میں آگے پھیلنا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شروع کے اندر ایک شہر ووہان کے اندر انوالومنٹ آئی کہ وہاں پر لوگ جو ہے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد جو لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس میں سے اکثر لوگ تعلیم کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جب دوسرے ملکوں میں ٹریول کیا، سفر کیا، تو وہاں سے اور لوگوں کے اندر اس طرح سے یہ بیماری پھیلنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس نے تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور اب پاکستان میں یہ بیماری تھوڑا سا ذرا لیٹ آئی، لیکن یہاں پر بھی اب کافی زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ بیماری ایک وائرس جب یہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ ریسپیریٹری ڈراپلیٹس یعنی سانس کے ذریعے سے یہ جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اور دوسری جو اس کی وجوہات آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پر کوئی شخص جس کو یہ بیماری ہے اور وہ متاثرہ شخص جو ہے کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو اس سے ہوا میں کچھ قطرے یا ڈراپلیٹس پیدا ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اگر وہاں جو لوگ موجود ہیں اگر وہ سانس لیتے ہیں یا انہیل جسے کرنا کہتے ہیں ہم کرتے ہیں تو وہ ڈراپلیٹس اگر ان کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ وائرس انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس زیادہ تر ہمارے نظام تنفس یعنی سانس لینے کے نظام کو متاثر کرتا ہے اور جا کے سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کے اندر گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں سانس لینے میں دشواری آنا، کھانسی ہونا اور بخار اور جسم میں دردیں جو کہ اس کی میجر علامات ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وائرس نیا ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری تحقیقات چل رہی ہیں اور بہت ساری نئی چیزیں روز سامنے آتی ہیں۔ جیسے پہلے یہ علامات تھیں کہ صرف کھانسی اور جسم میں دردیں اور بخار رپورٹ کیا جا رہا تھا، لیکن ابھی دوسری علامات کے ساتھ جیسے پیٹ کی خرابی کے ساتھ، جسم میں دردوں کے ساتھ بھی پریزنٹ کر رہا ہے۔ اس کی ٹرانسمیشن کے بارے میں جو ہے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ خود سے احتیاط کریں تاکہ خود سے بچ سکیں، کیونکہ اس کا ابھی تک کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ بہت ساری دوائیاں جیسے ریمڈیسیویر ہے، کلوروکوئن ہے اور دوسری دوائیوں کے ٹرائل چل رہے ہیں، لیکن وہ کس حد تک مؤثر ہیں اس کے بارے میں حتمی طور پر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا علاج جو آ جاتا ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی احتیاط ہے کہ اگر آپ خود کو اور اپنے جو ہے قریبی لوگوں کو اس سے متاثر ہونے سے بچا سکیں تو وہ ضروری ہے۔ اس کے بارے میں حکومتی سطح پر بھی بہت ساری معلومات نیشنل ٹی وی کے ذریعے دی جا رہی ہیں اور دوسرے میڈیا چینلز بھی اس کو انفارمیشن کو پھیلا رہے ہیں، جس میں سب سے ضروری ہے کہ آپ جب بھی آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں تاکہ آپ کو دوسروں سے انفیکشن نہ لگے۔ اسی طرح اگر اللہ نہ کرے آپ کو کھانسی یا زکام ہو تو اس صورت میں بھی چہرے کو کور کر کے رکھیں تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی دوسرے کے متاثر ہونے کا امکان ذرا کم ہو جائے۔ اسی طرح بار بار ہاتھوں کو دھوتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ گندے ہیں، آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پہ اس جرم کے لگنے کا مختلف سرفیسز کو ٹچ کرنے سے، جیسے آپ ATM مشین استعمال کرتے ہیں یا آفیسز کے ڈور یوز کرتے ہیں، تو اگر کسی متاثرہ شخص نے ان کو چھوا ہے تو آپ کو یہ وائرس لگنے کا امکان ہے۔ تو اس میں پھر ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھیں ہینڈ سینیٹائزر کی مدد سے یا صابن کے ذریعے سے اس کو بار بار دھوتے رہیں تاکہ آپ کے ہاتھ صاف رہیں۔ دوسری کچھ چیزیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب کبھی ہم گھر سے باہر ہیں تو اس صورت میں کوشش کریں کہ آپ اپنے چہرے کو ٹچ نہ کریں، کیونکہ چہرے کو اگر آپ ٹچ کرتے ہیں یا آنکھوں کو ٹچ کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور اس میں آپ کا کردار سب سے ضروری ہے۔ دوسری اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں، وہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی دور کر دی جائیں۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالمی سازش کے طور پہ آیا ہے کہ کہیں لیب میں جنریٹ کر دیا ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ وائرس جو ہے پہلے بھی اس طرح سے انسانوں میں افیکٹ کرتے رہے ہیں اور یہ اسی کی ایک قسم ہے، اور یہ نئے وائرسز روز بروز بنتے رہتے ہیں اور انسانوں میں جانوروں سے منتقل ہو سکتے ہیں۔
تو یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں کہ اس کو لیب میں کہیں پہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. دوسرا چیز کچھ لوگ پوچھتے ہیں، جیسے اب اسٹڈیز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے. تو یہ بیکٹیریل انفیکشن ہرگز نہیں ہے. کرتا کیا ہے کہ جب یہ وائرس پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو وہاں پر یہ انفلیمیشن کاز کرتا ہے، اور وہاں پہ جسم کے اپنے کچھ سائٹوکائنز، کچھ کیمیکلز ہیں جو کہ پیدا کر دیتا ہے، جو کہ پھیپھڑوں کو متاثر کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. ان کو کور کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس جیسے کہ بھی یوز کی جا رہی ہیں ہاسپٹل کے اندر، مختلف کیٹیگری کی وہ ہوتی ہیں، لیکن یہ انفیکشن وائرس سے ریلیٹڈ ہی ہے، یہ کوئی بیکٹیریا نہیں ہے. پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک ایسا وائرس ہے جسے ہاتھ دھونے سے یا سینیٹائزر کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوائیاں کیوں نہیں ہیں؟ تو مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انفیکٹ ہونے سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھتے ہیں سینیٹائزر کے ذریعے سے، لیکن جب یہ وائرس آپ کے اندر چلا گیا ہے تو اس صورت میں یہ سینیٹائزر یا صابن آپ کو پروٹیکشن نہیں دیں گے، پھر یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے. تو اس کو دوائیوں کے ذریعے سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر اپنے آپ کو کس طرح سے اس سے بچایا جا سکتا ہے. گھروں کے اندر لوگ بہت زیادہ، جب یہ شروع میں سٹارٹ ہوا سلسلہ تو یہ ٹرینڈ بنا کہ لوگوں نے ڈیٹول جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا. ڈیٹول میں کلورہیکسیڈین ہے، وہ اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے، اس کا وائرس کی ختم کرنے میں کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے. تو گھروں کی صفائی کے لیے کوشش کریں کہ آپ بلیچ استعمال کریں، وہ بھی بہت زیادہ ڈائلیوٹڈ اماؤنٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاؤس ہولڈ بلیچ بہت زیادہ بھی نہیں استعمال کرنا کہ آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے. یا آپ ہائیڈروجن پر آکسائڈ استعمال کر سکتے ہیں آفیسز میں، اور جو ہے سرفیسز کو صاف کرنے کے لیے بھی آپ ہائیڈروجن پر آکسائڈ یا الکوہول آئسوپروپائل کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں کلورہیکسیڈین کا بہت زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس کے اندر ہم بات کریں گے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کیا جائے. کرونا وائرس کے بارے میں لوگ یہ اپنے ذہن بنا چکے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کو ہاسپٹل سے یا سرکاری اداروں سے لوگ آئیں گے اور لے جائیں گے اور اس کو آئسولیشن میں یعنی علیحدگی میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کا اپنی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اپنے ذہنوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا کہ اگر یہ بیماری آ جائے تو اس کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ اس کا لوگوں کو بتانا ضروری ہے، تاکہ جو ہے ایک تو آپ کا علاج جو ہے وہ مؤثر طریقے سے ہو سکے، اور دوسرا یہ بیماری آپ سے کسی دوسرے میں نہ چلی جائے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ اگر ایک بندہ باہر نکلتا ہے تو کم از کم 20 سے 25 لوگوں کو ملتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی ایک کو بیماری ہے تو وہ اتنے لوگوں کو آگے بھی پہنچا سکتا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ آپ نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. پھر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور کچھ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی جو کہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی کہ حکومت نے وہ لوگ جن کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو تھے ان کو کرنٹینہ یعنی کوارنٹین میں ڈال دیا، لیکن ان کے اندر علامات نہیں ہیں. تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 80 سے 85% لوگ جو ہیں ان میں معمولی علامات آتی ہیں اس وائرس کے بعد بھی، اور ان کو علاج کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہلکا سا بخار ہے تو پیناڈول پیراسیٹامول دی جا سکتی ہے. باقی ان کو صرف علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کی مدافعت اچھی ہے تو آپ اس بیماری سے خود بخود لڑ لیں گے اور یہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گی. صرف 10 سے 15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں دوائیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں سے بھی صرف 5% ایسے ہیں جن کے لیے وینٹیلیشن کی یعنی وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہ خود سے سانس نہ لے پائیں تو ان کو مصنوعی سانس دیا جا سکتا ہے. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیماری میں شرح اموات بھی بہت کم ہے. جو کچھ یورپین کنٹری میں تھوڑا سا زیادہ رپورٹ ہوا، پاکستان میں اس کی نسبت بہت کم ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹس کو تو 2 سے 3% لوگوں صرف جو ہے اس سے متاثر جو ہوتے ہیں ان میں مورٹیلٹی یعنی اموات کا خطرہ ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ اس کے ساتھ ریکور ہو جاتے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیڈ نیوز کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، گڈ نیوز کو نہیں پروموٹ کیا جاتا. وہ لوگ جو صحت یاب ہو رہے ہیں ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے. ابھی تک پاکستان میں تقریباً 69,000 کیسز ہیں، ان میں سے تقریباً 25,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹھیک ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. اس کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا علاج ہوا ہے، اس کے بعد وہ بہتری کی طرف آئے ہیں. تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ اگر کسی کو اللہ نہ کرے بیماری ہو جائے گی اور اسے سوشل اسٹگما بنا دیا جائے تو بالکل غلط ہے. ایسا نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اس بیماری کا آپ جو ہے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اپنے ڈاکٹر اپنے مولد سے شیئر کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ آگے کیا جائے. دوسرا، گورنمنٹ نے کچھ ہیلپ لائن اس کے اندر جنریٹ کی ہوئی ہیں، جیسے میو ہاسپٹل کے اندر ہے، تو وہاں پر آپ رابطہ کر کے یا ریسکیو 1122 کو کال کر کے تو آپ اپنا علاج کا پراپر سلسلہ جو ہے اس کو چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس میں گھبرائیں نہیں، ہمت کے ساتھ چلنا ہے. یہ بہت زیادہ کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے. سب سے زیادہ لوگ جو اس میں افیکٹ ہوتے ہیں ان میں بوڑھے بزرگ یا جو کوئی دائمی بیماری کرونک ڈیزیز جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے کینسر کے مریض ہیں یا جگر کا مسئلہ ہے جن کو، وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے ان کو بچانا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جی جو نوجوانوں میں اس کا اتنا مسئلہ نہیں آتا. تو جو اسٹڈیز آئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 20 سے 40% لوگ جو ہیں وہ نوجوان استعمال جو ہے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے دوسروں میں یعنی گھر والوں کے اندر انفیکشن جانے کا رسک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات سائلنٹ کیریئر بن جاتے ہیں. یعنی ان کے اندر وائرس آ جاتا ہے لیکن ان میں خود بیماری کی علامات نہیں آتی، لیکن ان کے ذریعے سے دوسروں میں یہ انفیکشن جا سکتا ہے. تو ہم نے نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. ان کے اندر ہاتھوں کی صفائی، اسٹرلائزیشن بذریعہ صابن کو دھونے سے یا ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال سے ہو جاتی ہے. فیس ماسک بہت ضروری ہے. جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں تو لازمی فیس ماسک استعمال کریں، اور اس کے اندر چاہے آپ کپڑے والا یوز کریں، کم از کم کچھ تو پروٹیکشن وہ دے گا. بہتر یہ رہتا ہے کہ سرجیکل ماسک استعمال کیا جائے، اور اس میں بھی سب سے بڑی احتیاط کی آ جاتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ماسک گیلا ہو جاتا ہے تو فوراً سے اس کو بدل دیں، کیونکہ اگر وہ گیلا ہو گیا تو اس کی ایفیکیسی پہلے جیسی نہیں رہے گی، وہ آپ کو وائرس سے نہیں بچا سکے گا. پھر اس کے اندر ایئر کنڈیشننگ کا جو ہے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایئر کنڈیشنر یوز کرنے چاہیے، چلانے چاہیے یا نہیں چلانے چاہیے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ایئر کنڈیشنر چلاتے ہیں اور جب ہم نارمل بات بھی اگر کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اسٹڈیز کچھ آئی ہیں کہ جو ہمارے بولنے سے ریسپیریٹری ڈراپلیٹس یا جو ہمارے بولنے سے ہوا میں قطرے پیدا ہوتے ہیں وہ تقریباً 14 منٹ تک ہوا میں معلق رہتے ہیں. تو اگر آپ وینٹیلیشن یا ایئر کنڈیشنر استعمال کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر موجود رہیں گے، اور کم ٹیمپریچر جو ہے اس پہ وائرس کا بڑھنے کا سلسلہ زیادہ رہتا ہے اور اس میں ٹرانسمیشن ہونے کا رسک زیادہ ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ سفر بھی کرتے ہیں تو گاڑی کے شیشے جو ہے وہ کھلے رکھیں، ایئر کنڈیشنر نہ استعمال کریں، کوشش کریں گاڑی میں 2 سے زیادہ لوگ نہ سفر کریں. اسی طرح اگر آپ بند آفیسز میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی پراپر احتیاطی تدابیر لیں، ماسک استعمال کریں، ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں، اور کوشش کریں اگر ایئر کنڈیشننگ کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے تو اس کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی مرض کے پھیلنے کا رسک آ جاتا ہے. پھر اس کے اندر وہ لوگ جو دوسری بیماریوں کے اندر شکار ہیں اور ہسپتال یا کلینک کے اندر وزٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا معالج سے اپنا معائنہ کروا لیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ لوگ ایک ٹائم پہ کسی بھی کلینک یا ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں نہ جائیں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ جانے سے پہلے اپنے معالج کے ساتھ فون پر رابطہ کریں اور ٹائم طے کر لیں کہ کس ٹائم پر آپ کو جانا ہے. جب آپ وہاں پر بھی جاتے ہیں تب بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کی صفائی، ہینڈ سینیٹائزیشن کا خیال رکھنا ہے، سینیٹائزر ساتھ لے کے جانے ہیں، فیس ماسک استعمال کرنا ہے، اور غیر ضروری لوگوں کو وہاں لے کر نہ جائیں. اگر وہاں پر رش ہے تو ایک تو تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے کہ 3 میٹر کا، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں یا چھینک آتی ہے تو بڑے والے ڈراپلیٹس جو ہے میکسیمم 2 میٹر تک جو ہے وہ وہاں میں رہتے ہیں، اس کے بعد زمین پر گر جاتے ہیں. تو 2 میٹر کا سماجی فاصلہ رکھنا ضروری ہے، اس کو ضرور رکھیں، اس کا خیال رکھیں. اسی طرح غیر ضروری لوگوں کو لے کر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں نہ جائیں. اس طرح ان لوگوں کے انفیکٹ ہونے کا بھی رسک زیادہ ہے یا سائلنٹ کیریئر بننے کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرا، ڈاکٹرز کو بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے تھوڑی سی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ مریض کا قریبی معائنہ نہ کریں، اسپیشلی وہ لوگ جن کے سانس کی تکلیف چل رہی ہے، کھانسی اور چھینکوں کے ساتھ یا زکام کی کیفیت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اس میں ڈاکٹرز کی بھی سیفٹی ہے اور آپ کی بھی سیفٹی ہے. تو اس میں انسٹرکشن یہی ہے کہ مریض کو تھوڑا سا فاصلے سے چیک کیا جائے اور اسٹیتھوسکوپ کا بھی استعمال کم کیا جائے. تو اگر آپ کے معالج آپ کی کیئر کے دوران جو ہے بلڈ پریشر کے سلسلے میں یا اس طرح کی انلیس کہ بہت ضروری ہے تو وہ فاصلہ رکھ کے ہی آپ کا چیک اپ کرتے ہیں تو اس میں پریشان نہ ہو، وہ آپ کے اور معالج کے فائدے کے لیے ہے. اسی طرح جب آپ باہر جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ سوشل گیدرنگز جو ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، ان کو اوائڈ کریں. اسی طرح رش والی جگہ پہ نہ جائیں، کیونکہ جب آپ رش والی جگہ پر جاتے ہیں اور اگر آپ پریکاشن نہیں لے رہے ہیں یا ماسک استعمال نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پر جو لوگ گزر رہے ہیں کسی کا آپ کو اسٹیٹس نہیں پتا کہ وہ کیریئر ہے، کسی میں مرض ہے یا نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ کے متاثر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کراؤڈڈ پلیسز سے دور رکھیں. اسی طرح حکومت نے SOPs دی ہوئی ہیں کہ مسجد میں کس طرح سے جانا ہے، آپ نے بازاروں میں کس طرح سے جانا ہے، یا دکانداروں نے اپنے کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے احتیاط رکھنی ہے، سماجی فاصلہ رکھنا ہے، سینیٹائزرز یوز کرنے ہیں.
تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں ان کے بارے میں صرف معلومات دے سکیں، ہم آپ کو اویئرنیس دے سکیں، جو کہ اکثر ہمارے سے لوگ کلینکس پہ پوچھتے ہیں۔ تو اس بیماری کے لیے جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اس سے مرض سے مل کر لڑنا ہے، کیونکہ پینڈیمکس جو ہے وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے دن میں ختم ہو جائے گا یا کتنے ہفتوں میں ختم ہو جائے گا، اس کے حتمی طور پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے اس کے بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب بھی یہ پینڈیمکس آتے ہیں تو 2 سے 3 سال تک جو ہے یہ اس کا دورانیہ رہتا ہے، اور ہمیں یہ ساری احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے سماجی، معاشرتی، معاشی سب نظام کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کرتے اور مرض پھیل جاتا ہے یا کاروبار بند رہتے ہیں تو تمام طرح سے مشکلات جو ہے وہ سب لوگوں کی بڑھ جائے گی۔ تعلیمی ادارے بند ہیں، بچوں میں ڈپریشن، بچوں میں پریشانیاں آنا، تعلیم کا حرج ہونا، وہ سارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر احتیاطی تدابیر کی جا سکے گی تو یہ معاملہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے اور ادارے کھولے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشن جو ہے فائدے مند ہوگی۔ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔